السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج درس قرآن جو جمعہ کے دن ہوتا ہے اس کے لیے میں جو ٹاپک لے کر آئی ہوں اس میں ہم بات کریں گے حقوق اللہ اور حقوق العباد کی اہمیت اور ضرورت کتنی ضروری ہے۔ یعنی آج کل ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ ہم حقوق اللہ کو بھی پامال کر رہے ہیں اور حقوق العباد کو بھی۔ جب ہم حقوق صحیح ادا نہیں کریں گے تو کبھی بھی ہمارا معاشرہ صحیح نہیں ہو سکتا اور کبھی بھی ہم اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ تو آج ہم اس کو دیکھتے ہیں قرآن و سنت کے حوالے سے دراصل حقوق اللہ کیا ہوتے ہیں اور حقوق العباد کیا ہوتے ہیں اور اس کو ہم نے کیسے لے کر چلنا ہے تاکہ ہم بہترین انسان اور مسلمان بن سکیں۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الزخرف آیت نمبر 64 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ هو ربی و ربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بے شک اللہ جو ہے وہی ہے رب میرا اور رب تمہارا، اسی کی بندگی کرو، یہ ایک سیدھی راہ ہے۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ذمہ دار بنا کر پیدا کیا اور اس کے ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے اس میں سے کچھ حقوق کا مطالبہ کیا ہے۔ ان حقوق میں سے بعض کو حقوق اللہ کہا جاتا ہے اور بعض کو بندوں کے حقوق یعنی حقوق العباد کہا جاتا ہے۔ یہ دو قسم کے ہو گئے، حقوق کے ذہن میں رکھیں، ایک حقوق اللہ اور ایک حقوق العباد۔ پہلے ہم حقوق اللہ کو دیکھ لیتے ہیں کہ اللہ کے ہم پہ کیا حق ہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کا جو پہلا حق ہے وہ ہم پہ یہ ہے کہ ہم یہ تسلیم کریں، یہ مانیں کہ اللہ ایک ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، نہ اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ کسی سے جنا گیا اور کوئی اس کے مقابل نہیں۔ وہ ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا، کوئی چیز اس کے مانند نہیں اور وہ سب سے نرالا ہے، مخلوق کی تمام صفات سے پاک ہے، اور دنیا میں جو کچھ اچھا برا ہوتا ہے اسے اس سب کا پہلے سے علم ہے۔ اس نے اپنے بندوں کو کسی ایسے کام کو حکم نہیں دیا جو اس سے نہ ہو سکے، یعنی انسان سے جو کام نہ ہو سکے اللہ تعالیٰ نے وہ کام دیا ہی نہیں۔ اس لیے یہ کہنا بالکل غلط ہے کہ میں تو یہ کام کر نہیں سکتی کیونکہ میں نہیں کر سکتی، تو یہ غلط ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو احکام دیے ہیں ہمیں ان سب کو ہم پورا کر سکتے ہیں اور ہم پہ اللہ تعالیٰ نے وہ ذمہ داری نہیں ڈالی جو ہم نہ نبھا سکیں۔ دوسرا حق اللہ تعالیٰ کا بندوں کے ذمہ یہ ہے کہ تمام عقائد، اعمال، معاملات اور اخلاق میں اللہ کی مرضی کے مطابق طرز عمل کو اختیار کرے اور اس کے خلاف نہ کرے۔ یعنی انسان کے تمام عقائد، معاملات یعنی لین دین کے تعلقات اور اخلاق سب کا سب ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کی مرضی ہے، اللہ کی مرضی کے مطابق ہمیں زندگی گزارنی ہے، یہ اللہ کا حق ہے ہم پہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لہم الجنہ، بے شک اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں سے ان کی جانیں اور اموال جنت کے بدلے میں خرید لیے ہیں۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے تم میں سے کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک وہ اپنی خواہشات کو اس دین کے تابع نہ کر دے جسے میں لے کر آیا ہوں۔ یعنی اب یہ بات تو ختم ہی ہوگی نا، ذہن سے یہ نکال دیں کہ میرا یہ دل چاہتا ہے میں ایسے کروں، میرا دل یہ چاہتا ہے میں یہ کروں، یا میری یہ خواہش ہے۔ انسان کے تمام خواہشات اور مرضی اس وقت ختم ہو جاتی ہے جب اللہ کا حکم اس کی مرضی کے خلاف ہوتا ہے۔ تو ہم نے تمام احکامات، تمام خواہشات، تمام اپنی آرزوؤں تمناؤں کو دیکھنا ہے کیا یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اگرچہ ہمارا بہت دل چاہ رہا ہو ان کو کرنے کو، لیکن اگر وہ اللہ کے حکم کے مطابق نہیں ہے تو ہم نے اس کو نہیں کرنا ہے۔ یہی مسلمانیت ہے، یہی اللہ کے احکام کی پیروی اور پابندی کرنا ہے۔ اب دیکھیں نا، بعض خوشگوار چیزیں ہوتی ہیں، حرام چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اب میڈیا کو ہی دیکھ لیں، وہاں پہ بہت سی ایسی چیزیں ہوتی ہیں جن کو دیکھنے سے اللہ نے ہمیں منع فرمایا ہے، لیکن ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم گانے دیکھیں، ہمارا دل چاہ رہا ہے ہم فلمیں دیکھیں، ہمارا دل چاہ رہا ہوتا ہے ہم اپنا وقت کو ضائع کریں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کا کیا حکم ہے، کیا اللہ کا حکم ہے ہم اتنی دیر تک نامحرم عورتوں کو ٹی وی پہ دیکھیں، یا ہم اس کو میڈیا پہ دیکھیں، عورتیں مردوں کو دیکھیں، مرد عورتوں کو دیکھیں اور فحش قسم کے ڈانس دیکھیں یا گانے دیکھیں، یعنی ایسی ہر وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے منع کی ہے اور ہمارا دل چاہ رہا کرنے کو وہ ہم نے نہیں کرنا، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ تو اسی کو ہی ہم اللہ کی اطاعت و فرمانبرداری میں رہنے والا کہیں گے خود کو۔ دیکھیں سورۃ بقرہ آیت نمبر 165 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، اور ایمان والے اللہ کی محبت میں سب سے بڑھ کر ہوتے ہیں، یعنی اللہ کی محبت کی خاطر سب کچھ چھوڑ دینا، اپنی خواہشات، اپنی آرزوئیں، اپنی تمنائیں،
ٹھیک ہے نا، اپنی مرضی۔ جب ہم اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ ہم خواہشیں اور اپنی آرزویں تو اپنی پوری کریں اور کہیں جی ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں زبانی کلامی، تو اللہ کو ہماری ایسی محبت کی قطعاً ضرورت نہیں ہے۔ اس کی عبادت کے لیے تو فرشتے بہت ہیں۔ اصل تو آزمائش ہماری ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرے بندے جو ہیں میرے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں یا اب نفس و شیطان کے حکم کے مطابق زندگی گزارتے ہیں۔ اگر ہم اللہ کے احکام کے مطابق زندگی گزاریں گے تبھی تو مسلمان کہلائیں گے، تبھی تو اچھے انسان کہلائیں گے۔ اگر اللہ کے احکام کے اپوزٹ ہم زندگی گزاریں گے تو ہم کیسے دعویٰ کر سکتے ہیں کہ اللہ سے ہم محبت کرتے ہیں یا اللہ ہم سے محبت کرتا ہے۔ چوتھا حق اللہ تعالیٰ کا یہ ہے کہ جس کسی سے بھی محبت یا بغض رکھے یا کسی کے سے احسان کرے یا تعلق رکھے یا کسی کے ساتھ تعلق توڑے تو وہ خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے ہو۔ یعنی اگر دوستی رکھنی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنی ہے، دشمنی رکھنی ہے تو بھی اللہ تعالیٰ کے لیے رکھنی ہے۔ اپنی ذاتی خواہشات پہ مبنی، یعنی ہمارا دل نہیں چاہ رہا ہم کسی سے نہیں بولتے، یہ غلط ہے۔ ہم اللہ نے حکم دیا ہے کہ 3 دن سے زیادہ کوئی مسلمان دوسرے مسلمان سے ناراض نہ ہو، تو ہمیں اللہ کی خاطر اس سے بات کر لینی چاہیے، چاہے وہ ہمارا اس نے کتنا بھی نقصان کیوں نہ کیا ہو۔ یعنی بول چال نہیں ہم چھوڑ سکتے، ہم کسی کے معاملے میں دخل نہیں دے سکتے کیونکہ یہ اللہ کا حکم ہی نہیں ہے۔ جب تک کوئی مشورہ نہ لے ہم اس کو مشورہ بھی نہیں دے سکتے ہیں، اور کسی کے گھر میں جا کے اس کے معاملات میں دخل دینا یہ تو اور بھی سب سے بڑا گناہ ہے۔ کسی کے معاملات میں دخل نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی کسی کو بغیر مانگے مشورہ دینا چاہیے۔ تو یہ بھی ہمارے کچھ اصول بنائے ہوئے اسلام نے جن پر ہمیں عمل کرنا ہے۔ اب دیکھ لیتے ہیں کہ حقوق العباد کیا ہوتے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد ہے بندوں کے حقوق، اور حقوق العباد کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ انسان کے اپنے آپ سے لے کر تمام انسانوں کے حقوق، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، جیسے والدین، بہن بھائی، رشتہ دار، دوست، احباب، مسلم و غیر مسلم، الغرض جاننے والے، نہ جاننے والے، حیوانات، نباتات، ان سب کے بھی حقوق اسی میں شامل ہے۔ اور اس کے لیے ایک ہی فارمولہ یاد رکھ لیں گے حقوق العباد کی ادائیگی کے لیے کہ میری ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور نقصان نہ پہنچے، یعنی ہمیں اپنی ذات سے کسی کو کوئی تکلیف اور نقصان نہیں پہنچانا چاہیے، یہی حقوق کی ادائیگی ہے۔ جو تعلق جتنا ہی قریب ہوگا اس کی اتنی ہی اہمیت ہوگی، اس کی ادائیگی کا اتنے ہی زیادہ حکم ہے۔ اور دوسرے نمبر پہ حقوق العباد میں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے جو چیز اپنے لیے پسند ہے وہی چیز دوسروں کے لیے پسند کریں، سب سے خندہ پیشانی کے ساتھ پیش آئیں، معاملات میں عدل انصاف برتیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام ہمیشہ مجھے ہمسائے کی نسبت تاکید کرتے رہے، یہاں تک کہ مجھے گمان ہوا کہ وہ ہمسائے کو وارث بنا دیں گے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَآتَ الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ، اصل نیکی تو اس شخص کی ہے جس نے اس کی یعنی اللہ کی محبت پر اقارب کو مال دیا، یعنی دوست، احباب، رشتہ داروں پر مال خرچ کرنا، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ بھی اللہ کی محبت ہے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ نماز بھی پڑھو، سو بھی، روزہ بھی رکھو اور بے روزہ بھی رہو، کیونکہ تمہارے اوپر تمہارے جسم کا حق ہے، تمہاری آنکھ کا حق ہے، تمہارے مہمان کا حق ہے، تمہاری بیوی کا حق ہے۔ الغرض انسان سے کسی کو بھی تکلیف نہیں پہنچنی چاہیے۔ حقوق اللہ، حقوق العباد کی اگر ہم صحیح معنوں میں ادائیگی نہیں کریں گے تو ہم کبھی بھی اللہ تعالیٰ سے یہ امید نہیں رکھ سکتے کہ ہماری بخشش ہوگی۔ دیکھیں ایک جگہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ حقوق اللہ تو میں چاہوں تو معاف کر دوں، لیکن حقوق العباد میں معاف نہیں کروں گا، کیونکہ حقوق العباد وہی انسان بندہ معاف کرے گا جس کے حقوق ہم نے دینے ہوتے ہیں۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری ذات سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، چاہے وہ بہن بھائی ہوں، دوست احباب ہوں، رشتہ دار ہوں، ہمسائے ہوں، کسی کو کسی طرح کی بھی تکلیف نہ دے، نہ زبان سے، نہ ہاتھ سے، نہ سوچ سے، نہ نقصان سے۔ تو اس سے یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم اللہ کے حضور جائیں گے تو اللہ تعالیٰ حقوق اللہ اپنی رحمت سے ضرور معاف کر دیں گے۔ اگر اس میں کوئی کمی کوتاہی ہوئی ہے تو حقوق العباد میں جب کسی کا حق نہیں دینا ہوگا، معاملات صحیح ہم نے رکھے ہوں گے تو انشاءاللہ بخشش ہوگی اور جنت میں جائیں گے۔ تو انسان کے زندگی دنیا میں آنے کے بعد یہ 2 بہت بڑے جو ہے نا سوال ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد کی ادائیگی۔ اگر ہمارے اللہ کے ساتھ معاملات صحیح ہیں اور انسانوں کے ساتھ ہمارے معاملات صحیح ہیں تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ سے گمان اور امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس میں ضرور جگہ دیں گے، ضرور مقام دیں گے۔ تو حقوق اللہ میں ہم اپنی نمازوں کا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور اس طرح کے جو دیگر معاملات ہیں ان کی طرف توجہ دیں چاہیے، کیا وہ معاملات ہمارے صحیح ہیں، اور دوست احباب رشتہ داروں کے ساتھ
ساتھ معاملات کو دیکھیں، کیا ہم نے کسی کا لین دین میں کوئی کمی کوتاہی تو نہیں کی، کیا کسی کا حق تو نہیں ہم نے دینا، یا کسی کو ہم سے تکلیف تو نہیں پہنچی، تو اس سے دنیا میں ہی معافی تلافی کر لینی چاہیے تاکہ آخرت کا یہ وبال نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ سے التجا اور گزارش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح علم کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے، پکا سچا مسلمان بنائے، پڑھنے پڑھانے سیکھنے سکھانے میں جو کمی کوتاہی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ اس سے درگزر فرمائے اور ہمیں معاف کرے اور ہم سب کی بخشش فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سے وہ اعمال کروائے جس سے اللہ تعالیٰ راضی اور خوش ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ سے التجا اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین حقوق اللہ اور بہترین حقوق العباد کی ادائیگی کی توفیق اور سعادت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور لائق بنائے، اللہ تعالیٰ ہمارے شوہروں کو صحت تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے تمام بہن بھائیوں کو اپنی عافیت میں رکھے اور ہمارے والدین کو صحت کے ساتھ لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جو بھی بیمار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو سب کو صحت عطا فرمائے، جو بے روزگار ہیں اللہ تعالیٰ ان کو رزق عطا فرمائے، اور جو بے اولاد ہیں اللہ تعالیٰ ان کو اولاد عطا فرمائے، اور جن کے رشتے ہونے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو نیک ہم سفر اور رشتے کروائے اور بہترین گھر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کی بخشش فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔